بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک قیامت کے دن گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہان کبیرہ یہ ہیں: شرک باللہ، ناحق کسی مومن کو قتل کرنا، میدان جہاد یعنی راہ خدا سے فرار ہونا، اور والدین کا آنکھ ہونا۔ دوسری حدیث میں ہے، والدین کے آنکھ شدہ انسان سے کہا جائے گا کہ جو تیرا دل چاہے انجام دے، میں تجھے ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ آنکھ ہونے کا نتیجہ روز قیامت مغفرت الہی اور جنت سے محرومی ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ آنکھ ہونا بھی دوسرے گناہوں کی طرح ایک گناہ ہے، اور خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے گناہوں سے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، لہٰذا انسان اپنے والدین کو خوش کر کے بآسانی اپنے ماضی کی تلافی کر سکتا ہے۔ اس مقام پر دو اور نکات کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ نمبر 1، بعض روایات میں والدین سے بد اخلاقی اور اس کے ذریعے آنکھ ہونے کے نمونے ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے اپنے والدین کو غمزدہ کیا وہ آنکھ ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، والدین کی طرف گھور کر دیکھنے سے بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے۔ آنکھ ہونے کا مسئلہ اس وقت اور نہایت حساس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جب والدین نے اپنی اولاد کے اوپر ظلم کیا ہو، اور اس کے باوجود بھی شریعت کا مطالبہ یہی ہے کہ اپنے والدین کی طرف غصے بھری نظریں نہ اٹھائے، ورنہ وہ بھی آنکھ شمار ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من ناظر الی ابویہ ناظر ماقتن وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ۔ جو شخص اپنے والدین کو غصے بھری نگاہ سے دیکھے گا تو چاہے انہوں نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تب بھی خداوند عالم اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 3، آنکھ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہی ہوں، بلکہ اس حکم کے اندر غیر مسلم والدین بھی شامل ہیں، کیونکہ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عملی شکل ملتی ہے۔ یہ سب احکام اس صورت میں ہیں، اسی قوت اور مضبوطی کے ساتھ باقی ہیں، اور ایک مسلمان بیٹے کے لیے شرک کے علاوہ دیگر چیزوں میں والدین کی اطاعت کا حکم کفر کی صورت میں بھی باقی رہتا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اور تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دے کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو خدا را ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ جناب زکریا بن ابراہیم عیسائی تھے، اور بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ ایک دن جناب زکریا نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ میرے والدین عیسائی ہیں، میری والدہ نابینا ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کے برتنوں میں ان کا کھانا کھاتا ہوں، اور اس کا حکم کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے سوال فرمایا، کیا وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں؟ جناب زکریا نے عرض کیا کہ اے مولا، ہرگز نہیں کھاتے۔ تو امام نے فرمایا، کلو معہم و احسنو، ان کے ساتھ کھاؤ، اور جتنا ممکن ہو اپنی والدہ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ چنانچہ جناب زکریا کوفہ واپس آئے اور اپنی والدہ کی اچھی طرح خاطر مدارت کرنے لگے، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، خود ہی ان کے کپڑے دھوتے اور ان کی صفائی کا خیال رکھتے تھے، جس سے ان کو بہت تعجب ہوا۔
تو انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اے بیٹا، جب تم ہمارے مذہب پر تھے تو میرے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں کرتے تھے، اور اب تو تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت اور نیک برتاؤ کے ساتھ پیش آ رہے ہو۔ جناب زکریا نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسلامی ادب اور اخلاق یہی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص نے مجھے اس کی ہدایت دی ہے۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا کیا وہ نبی ہے؟ جناب زکریا نے جواب دیا نہیں، بلکہ وہ نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے جواب دیا مگر یہ تو انبیاء کی ہدایت اور گفتگو محسوس ہوتی ہے۔ جناب زکریا نے جواب دیا کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ نبی کی اولاد میں سے ہیں اور امام ہیں۔ تو میری والدہ نے بے ساختہ کہا اے میرے لال، اے زکریا تم اسی دین کے پابند رہنا، کیونکہ سب سے بہترین دین یہی ہے۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا ذرا اپنا مذہب مجھے بھی سکھا دو۔ تو جناب زکریا نے اسلامی عقائد اور تعلیمات کو ان کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے نماز پڑھنا سیکھی۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا تو نماز ظہر ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ مشیت خدا کے اسی رات انہوں نے دنیا سے انتقال فرمایا اور اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا، اور ایک مسلمہ اور مومنہ کی صورت میں دنیا سے گئیں۔ سب مسلمان ان کی تشییع جنازہ میں شامل ہوئے اور احترام کے ساتھ اسلامی احکام کے مطابق انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ نمبر 3، شفقت اور نرمی۔ درس کے شروع میں ہم سورہ اسراء کی آیت مبارکہ پڑھ چکے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دینا۔ اس آیت میں وَاخْفِضْ جَنَاحَ شانے جھکا دینے کا مطلب ہے ان کے سامنے نہایت ادب، توجہ، تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت شریفہ کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے کہ جب بھی تم ان کی طرف دیکھو تو تمہاری آنکھیں رحمت اور شفقت و نرمی سے پر ہوں، اور ان کی آواز پر اپنی آواز اور ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ بلند نہ کرو اور ان کے آگے نہ چلو۔ پھر آپ نے آیت کریمہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کی وضاحت میں فرمایا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم کو ماریں تو ان سے کہو غفر اللہ لکما، پروردگار آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ خلاصہ، اسلام ایک اجتماعی اور معاشرتی دین ہے جس کے ماننے والے صرف رضائے الہی کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات اور روابط رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اوپر دوسروں کے واجب حقوق کو پہچانیں تاکہ ان کو بآسانی ادا کرنے میں ہمیں مدد مل سکے۔ انہی حقوق میں والدین کے حقوق بھی ہیں جن کو خداوند عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کو سب سے اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔